السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی۔ ویورز، ماہ ربیع الاول کی ان مبارک ساتوں میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، اس کے پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ سیریز کا عنوان ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حضور کی سیرت، میرے حضور کی زندگی۔ اور ویورز، جب یہ ہم ٹائٹل بھی تجویز کر رہے تھے تو اس کے پیچھے ایک میسج تھا کہ ہر ہیومن بینگ کا، ہر انسان کا، اور خاص طور پہ ہر مسلمان کا ایک ذاتی پرسنلائزڈ تعلق ہے سرکار دو عالم کے ساتھ۔ اس ذاتی تعلق کو اپنے دل پر محسوس کیا جائے، اپنے وجود کے ساتھ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریممبرنس کو، ذکر کو جوڑا جائے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کے ہیں اور ہم نے انہی کے نقش ہائے قدم پر چلنا ہے۔ اور آقا ہی کی وہ سیرت ہے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے فلاح کا ذریعہ ہے، فلاح کا باعث ہے۔ اور آقا کی ہی وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں تقویت بخشتی ہیں، طاقت بخشتی ہیں، اور اس دنیا کے جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ عطا کرتی ہیں۔ مجھے اقبال کا شعر یاد آتا ہے۔ اقبال کا یہ شعر ہے تو کسی اور کانٹیکسٹ میں، لیکن بہت ہی خوبصورت۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اگر آج ہم سویلائزیشن کی وار میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی وار میں پیچھے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے روٹ سے کٹ گئے ہیں، کہیں ہم خاک مدینہ اور خاک نجف سے کٹ گئے ہیں اور اس لیے علمی طور پہ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے طور پہ بھی پیچھے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، اور ہمیں فوڈ فار تھاٹ، سوچنے پر بھی مجبور کر رہی ہے کہ ویئر ڈڈ وی گو رانگ، ہم سے غلطی کہاں پر ہوئی۔ تو ویورز، بہت ہی خوبصورت ذکر پاک جاری ہے، اور کل کی ایپیسوڈ میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج پاک کا تذکرہ کیا۔ اب وہ مرحلہ آ گیا ہے کہ مکی دور اپنی کلمنیشن کی طرف ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 13 سال مکے میں قیام کیا، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ریولوشن ہے، یہ ایک انقلاب ہے، اور یہ انقلاب جو ہے یہ گرین ریولوشن ہے، یہ خون خار انقلاب نہیں ہے، یہ سافٹ ریولوشن ہے۔ اس میں خون نہیں بہایا گیا، بلکہ آقا اور آقا کے صحابہ نے ٹارچر کو برداشت کیا، مظالم کو برداشت کیا، اور احد احد کے نعرے لگائے۔ اور اب بعثیت امہ آقا اور آقا کے ساتھیوں کو ایک اور انعام ملے گا، اور وہ انعام جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کے ذریعے سے، اور ہجرت کے بعد کے معاملات، اور ہجرت کے تھرو ریاست کا قیام جو ہے عمل میں آئے گا۔ تو وہ انعام کا رستہ جو ہے وہ ہجرت سے جڑا ہوا ہے۔ ویورز، ہجرت کے معاملات کا آغاز کیسے ہوا، ہجرت کے حوالے سے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تیاریاں تھیں، صحابہ کو کیسے تیار کیا، غار ثور میں قیام کے دوران کیا ہوا، یار غار نے کیا کیا، علی المرتضیٰ کی کنٹریبیوشن کیا تھی، ہم آج ہمارے بہت ہی پیارے ملک پاکستان کے نامور اسکالر، آپ ان کو بہت سے ٹیلی ویژن چینلز پہ سنتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس سیریز کو لیڈ کیا ہے، میری مراد ہے علامہ ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، فاضل مدینہ، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، پریزیڈنٹ متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ راہبری کے طور پر موجود رہے، رہبر کے طور پر موجود رہے، اور کتنا ایمان افروز تذکرہ فرمایا۔ سب ایک دفعہ پھر بہت ممنون ہوں دل کی عطا گہرائیوں سے۔ کاظمی صاحب، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، ادارہ الف ٹی وی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ میرے لیے سعادت تھی جو آپ نے مجھے فراہم کی، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ واہ 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 واہ۔ شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا ایک دفعہ پھر، اللہ آپ کو آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ کی پریزنس میں میں پھر یہ کہوں گا شاید یہ پاکستان کی میڈیا کی تاریخ میں پہلے ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوا۔ کوئی شک نہیں، مجھے بہت عرصہ ہوا ہے میڈیا کے اوپر، یہ میری زندگی کا پہلا یہ تجربہ، بہت روح پرور تجربہ تھا۔ شاہ صاحب، ہجرت جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، پیراڈائم شفٹ ہے۔
اللہ مکی دور سے مدنی دور کا آغاز ہونا ہے. سبحان اللہ. وہاں پر اگر مغلوب تھے تو اب غلبے کا وقت جو ہے وہ آنے والا ہے، اور اس کی پہلی اینٹ ہے ہجرت مدینہ. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں موجود ہیں، اور مدینے کی کچھ لوگ جو ہیں وہ چھپ کر سرکار دو عالم سے ملتے ہیں. راز و نیاز کی کچھ بات ہوتی ہے. اگلے سال وہ پھر آتے ہیں، اب تعداد میں زیادہ ہیں، آقا سے وعدے کرتے ہیں، حلف لیتے ہیں، پھر اگلے سال آتے ہیں اور یہ وعدے اور حلف ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم آج کی اس ایپیسوڈ کو یہ جو مدینے کے لوگ آئے ہیں چھپ کے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر ہاتھ پہ جو انہوں نے بیعت کی ہے، جو پرومسز کیے ہیں، اور جناب عباس حضور کے چچا جو ہیں وہ ساتھ موجود ہیں، وہ ساری کانورزیشنز اور سارے معاملات کیا تھے. جی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاظمی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انٹرو میں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ایک عجیب سی میرے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے علم میں اور اضافہ فرمائے. بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے حوالے سے جو آپ کی پچھلی قربانیاں، آپ کا ایثار، عام الحزن، مصائب، اور اللہ کے لیے اس قدر مصائب کا برداشت کرنا، وہ سب کچھ تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی بے مثال قربانیاں تھیں. ان سب کے نتیجے میں، ان سب کے ثمر کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ خود دعا کروائی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. سبحان اللہ. یا اللہ مکے سے میرا نکلنا یہ بھی دین کی خاطر اور صداقت کی خاطر ہو، اور مدینہ میں جانا، یثرب میں جانا، یہ بھی ہمارے اسی کی خاطر ہو. اور آگے کیا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. واہ واہ. وہاں میرے دین کی مدد کے لیے وہاں کی سلطنت بھی ہمیں عطا فرما. بے شک. یہ اللہ نے خود دعا سکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر اس دعا کی اب تکمیل کیسے ہو رہی ہے، یہ پوری کیسے ہو رہی ہے، جس کا بھی آپ نے نقشہ کھینچ دیا انٹرو میں، کہ مدینہ منورہ کے لوگ پہلے 6 حاجی، اللہ اکبر، اتنے حجاج میں سے یہ 6 حاجی اللہ نے ان کا انتخاب کیا تھا جو مدینے سے آئے ہوئے تھے. یہ 6 حاجی کلمہ پڑھتے ہیں، اور ان سے پہلے 5 بندے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ کے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے کچھ دیر کے لیے اپنے دلوں کو بند کر لیا ہے، تو آپ نے جہاں جہاں بس چلتا تھا آپ تشریف لے جاتے تھے. تو 5 بندے ان میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے. ان 5 کے بعد اکٹھے 6 صحابہ یہ مدینے کے لوگ بنے تھے. اور پھر اگلے سال یہ بیعت عقبہ اولا جس کو کہا جاتا ہے، گھاٹی کے اندر بیٹھ کر انہوں نے منا کی گھاٹی کے اندر. شاہ صاحب سوری قطع کلامی کے لیے معذرت، اپنے ویورز کی کلیئرٹی کے لیے، یعنی یہ لوگ حج کے موسم میں مدینے سے بیت اللہ آئے، ہاں بیت اللہ میں آتے تھے نا، آیا کرتے تھے، وہ جو ایک روایت چلی آ رہی حج تو چل رہا تھا نا اس وقت بھی. جی تو یہ حجاج کرام تھے اصل میں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر میدان عرفات میں، یعنی مکہ کے یا حدود حرم تو تھیم آف کورس، لیکن مطلب بیت اللہ سے باہر ان سے ساری کانورزیشن ہوئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوشش ہوتی تھی جہاں جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے تھے نا، یہ حجاج کرام جب آتے تھے نا، چونکہ پہلے آ جاتے تھے اس دور میں، بے شک، تو یہ ذوالقعدہ کے اندر وہاں سے 3 بازار شروع ہو جاتے تھے. ایک یکم ذوالقعدہ سے شروع کر 20 ذوالقعدہ تک چلتا تھا، اس کو کہتے تھے اوکاز کا بازار. اور ایک بازار پھر وہاں سے ختم ہو جاتا تھا، پھر 21 ذوالقعدہ سے شروع کر 30 ذوالقعدہ تک یہ چلتا ہے، یا 29 تک، یہ جا کر اس کو مجنہ کہتے تھے. اور تیسرا ذوالمزاج ہوتا تھا، یہ عرفات کے اندر لگتا تھا، یہ 8 دن ہوتا تھا، یہ یکم ذوالحجہ سے لے کر 8 ذوالحجہ تک. تو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ تشریف لے کر جاتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے. لیکن اس سال ان 6 نفوس قدسیہ کا اللہ نے خود انتخاب فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات کا ذریعہ بنا، اور ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، آپ کی باتیں سنی، تو وہ 6 کے 6 آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. اور جب یہ جاتے ہیں واپس مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ، تو اگلے حج کے لیے پورے سال محنت کی انہوں نے. پورے سال کی محنت کے طور پر 12 ساتھی، ان میں سے ایک پہلے ہی تھے، 11 نئے تھے، ان کو ساتھ لے کر آئے، اور 12 کے 12 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں مبارک پر یہ بیعت کر کے واپس جاتے ہیں. ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اور حضرت مصعب بن عمیر اور ان کے ساتھ اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے وہاں پہ جا کر، اسد تو انصاری تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ، یہ مکی تھے،
اور قریشی تھے، انتہائی لاڈلے تھے ماں باپ کے، ہائے ہائے مگر اللہ، اور بڑی قیمتی پوشاک پہنا کرتے تھے اس دور میں، اور لوگ کھڑے ہو کر ان کو دیکھا کرتے تھے، انتہائی حسین و جمیل، انتہائی خوبصورت، انتہائی قیمتی پوشاک پہننے والے، اور ان کی شکل بھی کہتے ہیں سرکار نبی دو صلی اللہ عالم علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھی، مشابہ اور تھی۔ کہتے ہیں ایسی خوشبوئیں لگایا کرتے تھے جس راستے سے گزر جاتے پتہ چلتا تھا مصعب بن عمیر گزرے، بیرون ملک سے منگوایا کرتے تھے، اللہ یمن سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے منگوایا کرتے تھے۔ ہائے ہائے، تو حضرت مصعب بن عمیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں معلم بنا کر بھیجا، مدینہ میں آ کر یہ پڑھاتے تھے اللہ کا قرآن، لوگوں کو دین سکھاتے تھے، المقری کے نام سے ان کو لوگ کہتے تھے، المقری آگے، مقری کا مطلب پڑھانے والا، استاذ۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ، حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر، انہوں نے بڑی محنت کی وہاں پر۔ ایک دن یہ دونوں ایک باغ میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے تھے کہ آئندہ ہم نے دعوت کو اس محلے میں، اس علاقے میں کیسے پھیلانا۔ تو اس محلے میں تھے بنو عبد الاشہل کا قبیلہ آباد تھا، جو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ ان کا یہ قبیلہ تھا۔ ان دونوں نے جب دیکھا آپس میں خالہ زاد بھائی تھے، تو کہا کہ یہ لوگ نہ ہمارے علاقے میں آ کر یہ اپنی باتیں کرتے ہیں، ان کو یہاں سے بھگایا جائے۔ تو چونکہ حضرت جو اسد تھے وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو انہوں نے کہا تم اکیلے جاؤ اسید بن حضیر سے جا کر ان کو وہاں سے ہٹاؤ۔ وہ آئے، آ کر ان کو بڑے سخت الفاظ میں کچھ کہنا شروع کیا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، میرے آقا نے یہ دعوت کا طریقہ سکھایا تھا کہ یسرا ولا تؤثرا، بشرا ولا تنفرا۔ جب دین کی دعوت دو نا تو بڑی محبت کے ساتھ، کہ سننے والے کے دل میں تمہاری میٹھی میٹھی باتیں اتر جائیں، کبھی نفرت انگیز اسلوب اختیار نہیں کرنا، اللہ کے دین کو آسان بنا بنا کر پیش کرنا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے بڑے دنا معلم کے طور پر، مبلغ کے طور پر ان کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹھیے، آپ سردار ہیں، ہم آپ کی کوئی بات کا انکار نہیں کریں گے، نہ آپ کی ہم بغاوت کریں گے، نہ آپ کی نافرمانی کریں گے، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہم کریں گے۔ آپ بھی ہماری دو چار باتیں سن لیں، اگر پسند آئی تو مان لیں، نہ پسند آئے تو آپ ہمیں بھی سمجھائیں۔ وہ بیٹھ گئے، چونکہ وہ سردار تھے، انہوں نے دل میں خیال آیا کہ میں سردار ہوں تو میں کیوں نہ بات سنوں۔ بیٹھے، دو چار باتیں سننے کے بعد جب اللہ کا قرآن سنایا تو پھر اللہ کا قرآن تو قرآن ہے، اس نے دل کی کایا پلٹ کے رکھ دی، تو وہیں پہ اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ تیرا چہرہ اسید بن حضیر وہ نہیں ہے جو چہرہ تیرا وہ تھا جب تو یہاں سے گیا تھا۔ تو کہا کہ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھی اگر تشریف لائیں تو ہم آپ کی بات کو کبھی نہیں ٹالتے، آپ جائیں جا کے ان سے بات کریں۔ اور ایک اور بات بھی کہی کہ فلاں قبیلے کے لوگ آپ کے بھائی کے خلاف نا وہ کافی محاذرہ کر رہے ہیں اسد کے خلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جائیے ذرا جا کے ان کی بات سن لیجئے۔ بہانے سے ان کو بھی بھیجا، وہ بھی آئے، ان کو بھی اسی طرح بٹھا کر جب اللہ کا قرآن سنایا تو ایک دن میں بنو عبد الاشہل سارا قبیلہ جو تھا نا وہ ان کی وجہ سے مشرب اسلام ہوا۔ ایک دن میں شام سے پہلے سب خواتین، اور نتیجہ یہ نکلا کاظمی صاحب کہ اگلے سال جو حج آیا نا اس میں 73 افراد تھے مرد، اور 2 خواتین تھیں جنہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی منع میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر انہوں نے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے، اور 12 جو انہوں نے بیعت کی تھی نا 1 سال پہلے، یہ اولا کہلاتی ہے، یہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ اور آپ نے ایک بڑی بات پیاری کہی انٹرو میں کہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک کے چچا جان، یہ نبی پاک کے ساتھ تھے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جب یہ دوسری بیعت ہوئی نا اس وقت بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے کہا دیکھیے بیعت کرنے سے پہلے میری بات سن لیجئے، اگر آپ ان کا دفاع صحیح طور پہ کر سکتے ہیں، ان کو لجا کر ان کے دشمنوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، آپ اپنا مال و دولت ان کے قدموں پہ نچھاور کر سکتے ہیں، آپ ان کی خاطر اپنے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کروا سکتے ہیں، تو پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کیجئے، وگرنہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ابھی سے انکار کر دیجئے۔ ان کے اس انداز سے ان سب نے کہا کہ ہم دل کی گہرائیوں سے ان پہ ایمان لائیں گے، البتہ ہمارا ایک خدشہ ہے وہ ہم دور کرنا چاہتے ہیں کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کل کو دوبارہ مکہ معظمہ کو فتح کرتے ہیں، یہ غالب آ جاتے ہیں، تو ہمیں چھوڑ کر تو نہیں آئیں گے۔ اللہ سارے مدینہ کی محبت کی انتہا ہے، کیا جان ساری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا، آقا فرماتے ہیں اگر انسان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے
ایک طرف ساری دنیا ہو اور ایک پرڑے میں میرے، ایک وادی میں میرے انصاری ہوں، لَسَلَقْتُ وَادِيَ الْأَنصَار، تو میں انصاریوں کی وادی میں جاؤں گا، انصاریوں میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تمہارا ساتھ، میرا جینا، میرا دنیا سے جانا سب کو تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ حنین کے میدان میں مجھے ایک اور جملہ یاد آ گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ کے بعد ساری غنیمت جو تھی نا وہ مکی صحابہ کو دے دی، انصاریوں کچھ نہ دیے، تو انصاریوں کے دل میں خیال آیا، نوجوانوں کے، بڑوں کے نہیں، نوجوانوں نے کہا کہ اذا کانت مصیبت فنحن ندعا ویؤتی الغنیمت غیرنا، جب مصیبت کا ٹائم تھا اس وقت تو آپ نے آواز دی کہ یا معاشر انصار، یا معاشر انصار، انصاریو، تو ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، نحن معک یا رسول اللہ، ابشر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابشر نحن معک، اللہ کے رسول ہم حاضر، ہم آئے، ابھی آئے، ہم بھاگ کر پیچھے ہیں۔ جب غنیمت دینے کا ٹائم آیا آپ نے سارا اٹھا کر مکیوں کو دے دیا۔ آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا، خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ بھی بڑا عجیب ہے، اور انصاریوں کی میں فضیلت بیان کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تمہیں یاد نہیں ہے کنتم متفرقین فالفکم اللہ بی وکنتم ذلالا فہداکم اللہ بی کنتم فقراء فاغناکم اللہ بی۔ آج باتیں کرتے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اوس اور خزرج، اللہ نے میری برکت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، تم بٹکے ہوئے تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت یافتہ بنا دی، تم ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے خاک چھانا کرتے تھے، اللہ نے میری برکت سے تمہیں اٹھا کر اغنیاء بنا دیا، اور معافیاں مانگا، اللہ و رسول امن، اللہ و رسول امن، اللہ کے احسانات، نبی پاک کے احسانات۔ تو بڑوں نے کہا جی یہ نوجوانوں نے غلطی کی تھی۔ آقا فرماتے ہیں نہیں انصاریہ، تم بھی مجھ سے کہہ سکتے ہو کہ اے محمد کریم علیہ السلام، آپ بھی یاد کریں مکے کے لوگوں نے جب آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تو ہم نے آپ کی راہ میں آنکھیں بچھائیں، ہم نے پھول برسائے، جب انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا تو ہم نے آپ پر دروشی پہ پڑا، انہوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا، ہم نے مدینے کے دروازے آپ پہ کھولے، آپ کہہ سکتے ہیں مجھ سے، فرمایا ہماری کیا جرأت ہے۔ وہاں نبی نے ایک جملہ کہا تھا انصار مدینہ کی فضیلت میں، وہ میں کہتا ہوں کہ مسلمان کی دل کی تختی پہ کبھی محو ہو نہیں سکتا۔ بے شک ایسے آپ فرماتے ہیں اما ترضون ان یذهب الناس الى رحالهم بالشاة والبعیر وتذهبون الى رحالکم بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مکے کے لوگ اپنے گھر مکے کو جائیں گے نا آج تو غنیمت کی بھیڑ بکریاں لے کے جائیں گے، او انصاریو، او مدینے والو، جب تم مدینے اپنے گھر جاؤ گے تو غنیمت کی بھیڑ بکریاں لے کے نہیں جاؤ گے، اللہ کے سچے نبی کو ساتھ لے کر جاؤ۔ ان کی آنکھیں نکل گئی خوشی سے، سسکیاں نکل گئی، اللہ اکبر۔ تو انصار مدینہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول بس ایک ہی خدشہ ہے کہ کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر دوبارہ مدینے کو مکے واپس تو نہیں آئیں گے، فرمایا اب میرا سب کچھ تمہارے ساتھ ہے، مدینے کے ساتھ، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ نے پھر آپ سے کہا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ہم جانیں قربان کر دیں گے، ہم اپنے سردار آپ پہ لٹوا دیں گے، ہم اپنی اولادیں آپ پہ قربان کر دیں گے، ہم اپنا سارا مال و دولت آپ کے قدموں پہ ڈھیر لگا دیں گے، نچھاور کر دیں گے، لیکن زندگی میں بڑی سے بڑی مشکل آنے پر بھی آپ کا تعاون نہیں چھوڑیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے زندگی میں اب عہد کر لیا آپ کی اطاعت کرنے کا، آپ کی غلامی کا دم بھرنے کا، سچی غلامی کر کے دکھائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دے کے ان کو رخصت فرمایا۔ تو یہ آئے واپس، مدینہ منورہ میں اسلام پھیل چکا تھا، اب ہجرت کے دروازے کھل گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی، صحابی جا رہے ہیں اب ہجرت کر کے کسی انداز سے، لیکن یہ ہجرت کا سفر کاظمی صاحب کوئی آسان سفر نہ تھا، بڑی بڑی قربانیاں صحابہ نے دی۔ حضرت صہیب رومی نکلے ہجرت کے سفر پہ، لوگوں نے گھیر لیا، اور صہیب تو روم سے آیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، یہ جو کچھ تو نے کمایا مکے میں کمایا، مکہ ہمارا وطن تھا، تم تو پردیسی تھے، یہ دیس ہمارا تھا، یہ علاقہ ہمارا تھا، اگر تم نے مکے کو چھوڑ کے جانا ہے تو یہ سارا کچھ مکے سے کمایا ہوا یہاں چھوڑ کے جاؤ گے۔ میں صہیب رومی کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ صہیب رومی نے کہا میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں، محمد کریم کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، میں ہجرت کی خاطر یہ سب کچھ قربان کر رہا ہوں، سب کچھ وہیں پہ ڈھیر لگا دیا، یہ لو سارا مال اور مجھے مدینے جانے دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا بیٹا سلمہ گود میں، بیوی اونٹ کے اوپر، فرماتی کہ ہم تھوڑا سا سفر کر کے آگے بڑھے
تو میرے خاندان والے بھی آ گئے، ابو سلمہ کے خاندان والے بھی آ گئے، انہوں نے زبردستی مہار چھین لی، اونٹ کو نیچے بٹھا لیا۔ میرے خاندان والوں نے کہا تم جاتے ہو تو جاؤ، ہماری بیٹی ام سلمہ نہیں جائے گی۔ انہوں نے مجھے ان سے چھین لیا۔ میری گود میں میرا بیٹا سلمہ تھا۔ ابو سلمہ کے خاندان جو میرے سسرالی تھے، انہوں نے کہا اگر تم اپنی بیٹی اپنے خاندان میں لے کے جا رہے ہو نا تو یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے۔ انہوں نے مجھ سے میرا بچہ سلمہ بھی چھین لیا۔ ابو سلمہ کی عظمت کو سلام۔ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا میں بیوی کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، حالانکہ وہ مومنہ اور صحابی ہیں، بیٹا دل کا ٹکڑا اسے بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میں مدینے ضرور جاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دے رکھا ہے۔ وہ ادھر روانہ ہو گئے۔ 1 سال پورا حضرت ام سلمہ اسی مقام پر روزانہ آتی، اسی ٹائم پر آتی جس ٹائم پر شوہر اور دل کا ٹکڑا چھینا گیا تھا، وہاں پہ بیٹھ کر 2 گھنٹے اکیلی بیٹھ کے روتی۔ اللہ اکبر۔ بالآخر ان کے ایک چچا زاد بھائی تھے، انہیں ترس آیا، دل میں نرمی آئی، انہوں نے لا کر اپنا وہ جو بیٹا تھا حضرت سلمہ وہ لا کے اپنی بہن ام سلمہ کو دیا، اونٹنی لا کر دی، کہا بہن جائیے آپ مدینہ منورہ اپنے شوہر کے پاس۔ اس طرح قربانیاں دی صحابہ کرام نے، کسی نے چھپ کر، کسی نے کسی انداز سے۔ حضرت عمر فاروق کا مجھے یہاں ایک یاد آتا ہے، جب آپ کی باری یہی نا ہجرت کرنے کی، تلوار نکال لی، ان کا انداز اپنا تھا، ان کا ایک اپنا انوکھا انداز تھا۔ بیت اللہ میں آئے، بڑے بڑے وہاں پر قریشی سردار بیٹھے تھے، وہاں طواف کرنے کے بعد فرمایا من اراد منکم ان تثقلہ امہ ویتم ولدہ وترمل زوجتہ فلیلقنی وراء ھذا الوادی۔ اور جو تم میں سے چاہتا ہے نا کہ اس کی بیوی وہ بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی ماں کی گود اجڑ جائے، آؤ اس کو میرا راستہ روکنا چاہیے، میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ۔ تو اس طرح انہوں نے ہجرت فرمائی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پھر باری آ گئی انشاءاللہ۔ شاہ صاحب بہت بہت خوبصورت، اور آپ نے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سرکار کے مبارک صحابیوں کا ذکر فرمایا، اور جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو منتخب کیا تھا یقینی طور پہ، اور ان کا ذکر سن کر، ان کی قربانیوں کا ذکر سن کر یقینی طور پر ہم سب کی آنکھیں جو ہیں وہ وضو کر رہی ہیں۔ اللہ آپ کو آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکہ المکرمہ چھوڑیں گے، علی المرتضیٰ چھوڑیں گے، جناب صدیق اکبر چھوڑیں گے، اور مجھے یہ کہنا ہوگا یہاں پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے بڑی محبت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس اپنے جائے ولادت سے بڑی محبت تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے تھے تو تب بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے، آنسو رواں تھے۔ مگر اس نقشے کو کھینچنے سے پہلے، اس پر بات کرنے سے پہلے، دارالندوہ میں بھی ایک پوری پلاننگ ہوئی ہے، اور کفار کے وہ جو قبائل ہیں 1000 اشخاص کو کہتے ہیں غالباً جمع کیا گیا ہے، ہر شخص میں سے، ہر قبیلے میں سے ایک شخص کو منتخب کیا گیا ہے، تاکہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا جائے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب شہید کیا جائے تو بنو ہاشم کے پاس وہ ریسورسز نہ ہوں کہ وہ ان 1000 سے کوئی فدیہ طلب کریں یا کسی قسم کا کوئی خون بہا طلب کر سکیں۔ تو شاہ صاحب کے جو دارالندوہ میں ہوا ہے، پھر دارالندوہ میں کون ملعون آیا ہے جس کا یہ مشورہ تھا کہ نعوذ باللہ اقدام قتل ہو، نعوذ باللہ سرکار دو عالم کا، اور پھر سرکار دو عالم کا جناب ابوبکر صدیق، جناب مولا مرتضیٰ، ان کو ڈیوٹیز اسائن کرنا، اور پھر اشک بار آنکھوں کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہونا۔ شاہ صاحب یقیناً کاظمی صاحب، آپ نے ایک بہت ہی، میں سمجھتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ایک ایسے پہلو کی جانب متوجہ فرمایا ہے کہ جب بندہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو بے ساختہ انسان کا دل غم سے بھر جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری اور آپ کی استقامت علی الدین، وہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ اور اسوہ، وہ ایسے پر کھول کے کھڑی ہوتی ہے، خوشبودار ایک پرکشش پہلو کی حیثیت سے کہ انسان اس کو قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دارالندوہ میں مشرکین مکہ، سرداران قریش، جیسے ابھی آپ نے نقشہ کھینچا اپنے سوال میں، وہ سب جمع تھے، اور اس میں کئی تجاویز آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ آپ کو کیسے نقصان پہنچایا جائے، چونکہ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ سردار ابو طالب بھی موجود نہیں ہے،
قریش کی انتہائی معزز ترین خاتون سیدہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وہ بھی موجود نہیں ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت ہی مؤثر صحابہ ہیں وہ بھی ہجرت کر کے یہاں سے جا چکے ہیں. بہت تھوڑی تعداد میں اب صحابہ وہاں چند تھے وہاں اس وقت. تو انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب بہت تھوڑی تعداد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جانثار یا رفقا موجود ہیں تو ہم اس سے استفادہ کریں اور فائدہ اٹھائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ آپ کو کیسے نعوذ باللہ راستے سے ہٹایا جائے اس طرح کی سوچ لے کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے کوئی رائے دی, کسی نے کہا کہ انتہائی کسی سرکش قسم کی کہ اونٹ کے اوپر آپ کو بٹھا کر اس کو ہانک دیا جائے اور اس کو بھگایا جائے اس انداز سے کہ کہیں نہ کہیں وہ آپ کو نعوذ باللہ گرانے میں کامیاب ہو جائے اور آپ کو نقصان پہنچ جائے. اس طرح کی بہت تجاویز انہوں نے پیش کی, لیکن آخری تجویز وہ ملعون ابو جہل نے پیش کی, جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ فرمایا اپنے سوال میں کہ تمام قبائل میں سے ایک ایک بندہ چنا جائے, ان کے ہاتھوں میں تلواریں دی جائیں, جب صبح نماز فجر کے لیے محمد کریم علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلیں وہ بیک بار آپ پہ حملہ آور ہو جائیں اور آپ کو نعوذ باللہ وہ شہید کر ڈالیں. اس کے بعد اتنے سارے لوگ اتنے سارے قبائل سے نہ بنو ہاشم لڑ سکتے ہیں نہ ان کے ساتھ وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ سوچ لے کر انہوں نے اس پر اکتفا کیا اور اتفاق کر لیا کہ رات کے ٹائم سب جا کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے, اور اسی رات اللہ کی طرف سے حکم آ چکا تھا میرے محبوب کریم علیہ السلام آج آپ نے بھی ہجرت کا سفر طے کرنا ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ کچھ جیسے روایات میں آپ ہمیں کریکٹ کریں گے کہ کہا جاتا ہے کہ شیطان مردود خود اس دارالندوہ کی کاؤنسل میں بھی شامل ہوا انسانی بھیس میں. یقیناً یہ سیرت ابن حشام کے اندر بھی موجود ہے, تبری کے اندر بھی موجود ہے, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے نا بر صغیر میں سب سے پہلے قاضی صاحب کی, اس کے اندر بھی انہوں نے یہ واقعہ درج کیا ہے اور تبری کے حوالے سے انہوں نے درج کیا ہے کہ وہ شیطان ایک بزرگ ایک بڑی عمر کے معمر آدمی کی شکل میں آیا تھا, ایک بڑا دنا انسان بن کر اس شکل میں اس روم میں, تو وہ بھی اس کے اندر تجاویز دے رہا تھا. لیکن یہ جو تجویز ہے نا یہ ابو جہل کی تھی, یہ ابو جہل نے تجویز دی اور اس پہ سب نے اتفاق کیا, سب سے بڑھ کر اس نے اتفاق کیا شیطان نے, یعنی یہ شیطان سے بھی بڑھ کر رسول اللہ کے دشمن ہے. ذرا اندازہ لگائیں کہ جب انسان انسانیت سے گرتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل اولئک شر البریہ. تو ابو جہل قریشی ہونے کے باوجود نبی پاک کے حسد میں اتنا مبتلا تھا کہ وہ شیطان سے بھی 2 قدم آگے نظر آ رہا ہے نبی کی عداوت اور دشمنی میں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے نا جناب علی المرضی کرم اللہ وجہ الکریم, یہ کوئی معمولی بات نہیں جو ابھی ہم سنانے لگے ہیں. بے شک آپ کو اپنے بستر پہ لٹایا, اپنی چارپائی پہ لٹایا, یہ تاثر دینے کے لیے کہ دشمن سمجھے جو جھانک رہے تھے نا بار بار دروازے سے سیم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے, وہ جھانک رہے تھے کہ واقعہ نبی سوئے ہوئے ہیں ابھی لیٹے ہوئے ہیں, فرمایا میری چارپائی پہ لیٹ جو چادر میری لپیٹ کر. وہ ساری رات یہی سمجھتا رہے حیدر مرزا کا وہاں پہ لیٹنا یہ کس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ کتنے وہ نبی پاک کے جان نثار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر محبت والے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اعتماد والے, اور کس قدر میں سمجھتا ہوں حضرت علی کی بہادری اور دلیری اور آپ کی جوان مردی ہے اور آپ نے کی جو ذمہ داری لگائی وہ بھی سننے کے قابل ہے. فرمایا میں تجھے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ان میں سے یہ جو میرے دروازے پہ کھڑے ہیں تلواریں تھام کر, یہ جو میرے خلاف منصوبے بنانے والے دارالندوہ میں شامل تھے, ان میں سے بہت سارے سرداروں کی امانتیں وہ گھر میں پڑی ہیں, یہ واپس تم نے لٹا کر آنی ہے, سب کا مال ان تک پہنچا کر آنا ہے تاکہ کل یہ نہ کہ محمد کریم علیہ السلام ہماری امانتیں ساتھ لے کے چلے گئے. تو یہ امانتیں واپس لٹا کر آنی ہیں. یہ آج امت کو سوچنا چاہیے, دوسروں کی امانتیں ہڑپ کر جانے والے, دوسروں کے حقوق کا استحصال کرنے والے, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. ہے یہ طریق عاشقی چاہیے اس میں بے خودی, اس میں چنی چنا کہاں اگر مگر کہاں, اگر بخشے تو زہ قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا, سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مبارکہ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ آپ نے تو امانتیں ہیں اس وقت بھی ان کا خیال کیا, ان کے واپس کرنے کا اہتمام کیا, اور اپنے علی جیسے بھائی, علی جیسے بھائی, علی جیسا بھائی کو نبی پاک آ کر فرماتے ہیں انت منی کا منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, تو کوئی عام میرا بھائی نہیں ہے, جیسے موسیٰ کے لیے بھائی ہارون عام نہیں تھا, خاص الخاص تھے,
اسی طرح میرے خاص الخاص بھائی تم ہو. بس فرق اتنا ہے کہ وہاں نبوت چلتی تھی تو وہ نبی بن گئے, اب میرے بعد نبوت چلنی نہیں, اس لیے نبوت تمہیں نہیں ملے گی, باقی تیرے اعزازات میرے دل میں وہی ہیں, مقام وہی ہے, محبت پیار وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں, ہارون علیہ السلام. یہ بھائی اتنا قیمتی بھائی اس بستر پہ لٹایا, اور آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نا دروازہ کھولتے ہیں. یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے توکل علی اللہ پر. اللہ پہ جب بندہ اعتماد کرتا ہے نا, اللہ کے لیے جب بندہ اللہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نا, من حب فی اللہ و ابغض فی اللہ. امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, وہ اللہ کی محبت کو بیان کرتے ہوئے نا کاظمی سے فرماتے ہیں عربی زبان میں, عبد ذاہب عن نفسہ متصل بذکر ربہ قائم باداء حقوقہ ناظر علیہ بقلبہ. اور آگے فرماتے ہیں وَإِن تحرک فباللہ وَإِن سکن فمع اللہ وَهُوَ للہ وباللہ ومع اللہ. مومن تو وہ ہوتا ہے چلتا ہے تو اللہ کے لیے, رکتا ہے تو اللہ کے لیے, وہ کچھ دیتا ہے تو اللہ کے لیے, کسی سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اللہ کے لیے, محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے, کسی سے بغض کرتا ہے. جب بندہ اس طرح کا ہو جاتا ہے نا تو پھر میرا اللہ وہ اس کا بن جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہمارے لیے پیغام ہے, ان اللہ معانا. تو نبی کریم علیہ السلام وہاں سے نکلے, جناب صدیق اکبر, اور یہ سامنے سے تلواریں لے کے کھڑے, ننگی تلواریں, اور پتہ نہیں زبان سے کیا کیا وہ جھاگ نکل رہی تھی نبی پاک کی بغاوت, نبی پاک کی عداوت میں, اور آقا ان کے سامنے سے گزر رہے تھے, اور ان کے چہروں پہ سیاہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی تھی, آنکھوں کے اندر وہ دھول جھونکی جا رہی تھی, اور وہاں سے آپ اللہ کی حفاظت کے حصار میں نکل گئے جناب صدیق اکبر کے پاس. ان کو پہلے اطلاع تھی, وہ بھی تیار تھے, وہاں سے نکلے دونوں. جیسے ابھی حضرت اسماء کی آپ نے بات کی رضی اللہ عنہ, ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے رضی اللہ عنہ اجمعین. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بابا کے لیے کھانا باندھا نا, تو جلدی میں اس وقت کوئی وہ رسی نہ مل سکی, یہ باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نہ مل سکا, تو اپنا ازار بند جو ہوتا ہے, کمر بند ہوتا ہے, اس کو اتارا, بے شک نطاق اس کو کہتے ہیں, تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا, آدھا پھر باندھ لیا اور آدھے کے ساتھ وہ کھانے کی گوٹ جو پوٹلی تھی وہ باندھ دی. تو نبی پاک نے ان کا لقب رکھ دیا ذات النطاقین, دو نطاقوں والی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا وہ جو ان کا لقب تھا نا, یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ کر دیا. صدیاں گزر گئی اس بات کا, اس ادا کو صدیاں گزر گئی, مگر میرے آقا کی زبان کی نسبت کی برکت سے دیکھیے آج تک یہ اعزاز ان کا برقرار ہے, آج تک وہ یاد اور محفوظ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو صدیق دونوں آئے نا غار ثور پر. یقیناً کاظمی صاحب نے بھی دیکھا, میں وہاں 5 سال رہا ہوں مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں, تو میں نے یہ مقامات بڑی میں نے تفصیلات سے دیکھے, تو حیران ہوتا ہوں کہ اس دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکیلے پتھر تھے نا, آقا کے قدم مبارک زخمی ہو گئے. جناب صدیق اکبر جیسے پروانہ, ان کے بھی قدم تھے نا, وہ بھی زخمی ہوئے ہوں گے, لیکن نبی پاک کی محبت میں اتنے جانثار, اتنے فداکار تھے, آقا کی منت سماجت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ بٹھا لیتے. آقا نہیں مجھے اجازت دیجیے, آپ کو کندھوں پہ سوار کر لیا, ایسے اپنی کمر پہ سوار کر کے غار ثور تک چڑھ گئے, اور غار ثور میں جا کے بہر آقا کو کھڑا کر کے کہا رکیے ذرا, مجھے اندر جانے دیجیے. اندر پہلے صفائی کی, جتنے سوراخ تھے نا اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ان کو بند کیا, پھر آقا کو آواز دی, آپ اندر تشریف لے گئے. اور پھر ایک موقع آیا کاظمی صاحب, اندازہ لگائیے کہ یہ 100 اونٹوں کا اعلان ہو چکا ہے کہ جو محمد کریم علیہ السلام کو گرفتار کر لے 100 اونٹ, ابوبکر کو گرفتار کر لے 100 اونٹ, دونوں کٹھا لے آئے تو 200 اونٹ. اس دور میں اونٹ ایک آج کی مرسڈیز کار کے برابر تھا. بے شک, یہ یوں آپ کہہ لیں, اتنا بڑا انعام, اتنا بڑا انعام. لو تو پھر انعام میں اندھے ہو گئے, بھاگے پھر رہے, کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر, حتیٰ کہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ ان میں سے ایک بہت بڑا گروپ وہ عین غار ثور کے دانے پہ آ گیا اور آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول, لو ابصر احدهم تحت قدمي لابصرنا, لو نظر احدهم تحت قدمي لابصرنا. ان میں سے اگر کسی ایک نے بھی اپنے قدم کی طرف دیکھا نا تو سامنے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ابوبکر روتے کیوں؟ کہا اللہ کے رسول میں اپنی جان سے نہیں رو رہا, لو قتلت انا قتلت انا, لو قتلت قتلت انا, لو قتلت انت
لَقُتِلَتِ الْأُمَّةُ كُلُّهَا، میں اگر قتل ہو بھی گیا تو یہ ایک فرد کا قتل ہوگا، لیکن خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہوا نا تو یہ پوری امت مسلمہ کی قربانی ہو جائے گی، وہ سب کی سب شہید ہو جائے گی۔ مجھے آپ کا غم ہے، مجھے اپنا ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے وہاں فرمایا ما ظنک بِاثْنَيْنِ اللہ ثالثہما، یہ صحیح بخاری کے اندر بے حدیث۔ شک بے شک، ابو بکر ہم دو نہیں ہیں، ہم تین ہیں، ہائے ہائے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان دونوں کی جو گفتگو ہو رہی تھی نا، یہ تو نہیں سن رہے تھے جو کھڑے تھے سامنے، مگر عرش عظیم سے رب سن رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، قرآن بنا کر نازل فرما دیا ان دونوں کی گفتگو کو۔ اللہ فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے غم نہ کھا، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کاظمی صاحب ایک نکتہ مجھے یہاں پہ یاد آ رہا ہے، بسم اللہ، دریا کے کنارے پہ نا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے کھڑے تھے، پیچھے سے فرعون آ گیا اپنی فوج کو لے کر، تو بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہائے ہائے ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے۔ وہ سامنے آ گیا فرعون اپنی فوج لے کر، اگر کھڑے رہیں تو وہ ہمیں قتل کر دے گا، اگر اس سے بچنے کے لیے چھلانگیں لگاتے ہیں دریا میں تو ڈوب کے مر جائیں گے، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائی قوم کو دیکھا نا، جلدی سے ایک چٹان پہ کھڑے ہوئے، ایک خطاب فرمایا، اللہ نے قرآن میں نازل کیا، فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، نہ ایسا نہیں ہوگا، نہ دریا کا پانی ڈبو سکتا ہے ہمیں، نہ دشمن کی تلوار ہمیں قتل کر سکتی ہے، اس لیے کہ بے شک میرا اللہ میرے ساتھ ہے، بے شک، وہ ابھی میری رہنمائی فرمائے۔ بے شک، کاظمی صاحب یہاں ایک نکتہ بڑا عجیب ہے، واہ واہ، موسیٰ علیہ السلام نے نا گھبرائی قوم کو جب تسلی دی نا، تو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، یہ فرمایا کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل کا بھی ایمان اتنا پختہ نہیں تھا کہ پیغمبر انہیں اٹھا کر اپنے ساتھ کھڑا کرتا، لیکن یہاں پر نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ، آقا فرماتے ان اللہ معانا، ابو بکر جیسے اللہ میرے ساتھ اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے، اٹھا کے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ ابراہیم، حضرت ابوبکر صدیق کی شان بھی نبی پاک نے یہاں پہ بیان کر دی۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 راتیں یہاں پہ آپ نے گزاری، 3 راتیں، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ کھانا بھیج رہی ہیں، عبداللہ بن ابو بکر پہنچا رہے ہیں، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ کا وہ چرواہا تھا، اور روزانہ بکریاں شام کو لے کے آتا ہے، تازہ دودھ دے کر جاتا ہے، باتیں پہنچا کر جاتا ہے۔ تو اس طرح غار ثور میں 3 راتیں آپ نے وہ مکڑی اجالا بن رہی ہے، وہ بھی تو قرآنی معجزہ ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں چیزیں بیان کی، اور اس کی تشریحات اور تفسیرات میں ہمارے تفسیر میں ہمارے مفسرین علماء نے یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے ایسے لشکر بھیجے لم تروہا، بعض چیزیں تو میں نظر آ رہی، بعض ایسی چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی تھی، بعض لشکر تو نظر ہی نہیں آ رہا، نظر نہیں، وہ سامنے کھڑے تھے، ہم دیکھے لشکر بھی تھے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، فرمایا کہ میں نے فقد نصرہ اللہ نے مدد کی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو چوتھے دن آپ وہاں سے نکلے، اور اس دن پتہ تاریخ کون سی تھی؟ جب آپ غار ثور میں آئے نا، تو اس وقت 27 صفر تھی، اور جب وہاں سے آپ روانہ ہوئے نا مدینہ منورہ کے لیے، تو یکم ربیع الاول، سبحان اللہ، یکم ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ سبحان اللہ۔ حضورہ کے ابھی آپ جو نقشہ کھینچا نا سوال میں، حضورہ ایک مقام ہے 3 میل کے فاصلے پر، جب وہاں پہ آپ آئے نا، وہاں سے شروع ہوا سفر، حضورہ کے مقام پہ آ کر رک گئے، آقا نے رخ انور بیت اللہ کی جانب، مکہ معظمہ کی جانب پھیرا، رو کے فرمایا، ہونٹ تھر تھرانے لگے، آقا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا انک احب ارض اللہ الیہ، اے سرزمین مکہ، اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت مجھے تیرے ساتھ ہے، لولا اخرجونی منک ما خرجت ما مکثت غیرک، اگر یہ ظالم مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے، میں تجھے چھوڑ کے کبھی کہیں اور نہ جاتا۔ یہ میرے دادا کا شہر ہے، یہ میرے بابا کا شہر ہے، میرے آباء و اجداد کا شہر ہے، یہ بیت اللہ کا شہر ہے، اللہ نے میری وجہ سے قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ میرے محبوب کا شہر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے اس شہر کو چھوڑا، اور مدینے میں جب آئے نا آپ، تو یثرب اس کا نام تھا، وہ مدینہ بنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک موقع پر جناب بلال حبشی کی ایک بات کے جواب میں نبوت کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، اللہ محبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ تو اشد، یا اللہ جیسے مکے کی محبت نا ہمارے دلوں میں، اس سے بھی شدید کر کے مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ اب مدینہ ہمارا شہر ہے، مدینہ ہماری ریاست ہے، ہمارا دارالحکومت ہمارا مرکز ہے، تو یقیناً ایک مسلمان کو نبی پاک کی سنت سمجھتے ہوئے، آپ کی محبت کا بنیادی تقاضا سمجھتے ہوئے مکے سے بھی محبت کرنا ہے، مدینہ سے بھی محبت کرنا ہے۔ تو یقیناً سفر ہجرت میں بہت سارے واقعات اور اسباق ہیں جو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ بالکل شاہ صاحب، بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ہجرت کے سفر کا احاطہ کیا، اور آف کورس ابھی ہجرت کے دیگر واقعات، سرکار دو عالم کی مدینہ شریف کے اندر آمد، وہ سارے واقعات ہم آپ سے سماعت کریں گے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ویورز، کیا خوبصورت تذکرہ ہے مکہ کا اور مکہ والوں کا، مدینہ کا اور مدینہ والوں کا، جناب ابوبکر صدیق کا، علی المرتضیٰ کا۔ اور جیسے شاہ صاحب نے بجا طور پر فرمایا، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اگر دو گروہ ہوں گے تو مجھے تم مدینے والوں کے ساتھ پاؤ گے۔ یہ مدینے والوں کی کنٹریبیوشن ہے، یہ انصار مدینہ کی کنٹریبیوشن ہے۔ اور سرکار کا مکہ چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں گریہ کناں ہونا، بیت اللہ سے محبت، مکہ سے محبت، اور پھر مدینے کے لیے دعا فرمانا۔ اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جانثاری، جس طریقے سے شاہ صاحب نے بجا طور پر اشارہ فرمایا کہ ان نوکیلے پتھروں کے اوپر چل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اور جس طرح ایک نوجوان علی ابن ابی طالب اس بستر پر لیٹے، جو بستر یقینی طور پر خطرات کا گھر تھا، یقینی طور پر موت ان کا بظاہر انتظار کر رہی تھی، کیونکہ 1000 لوگ وہاں پر موجود تھے جو سرکار دو عالم کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ تفسیر قرطبی یاد آئی، تفسیر قرطبی میں امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جب علی المرتضیٰ اس بستر پر لیٹے تھے تو رب العزت نے عرش پر ایک مجلس بپا کی، جبریل اور میکائیل کو بلایا اور کہا کہ جبریل اور میکائیل، ہم نے تمہارے درمیان برادرہڈ، اخوت قائم کر دی ہے، ایک کی زندگی لمبی ہے، ایک کی زندگی چھوٹی، آپس میں فیصلہ کر لو کس کی زندگی لمبی ہوگی، کس کی زندگی کم ہوگی۔ قصہ مختصر، جبریل اور میکائیل آپس میں کنورزیشن کرتے ہیں اور کہتے ہیں الہ العالمین یہ فیصلہ آپ ہی فرما دیں کس کی زندگی لمبی ہے، کس کی چھوٹی ہے۔ برادرز تو ہم ہیں، بھائی تو ہم ہیں، لیکن یہ فیصلہ آپ کریں۔ تو رب العزت نے کہا، اے جبریل اور میکائیل، وہ دیکھو میں نے محمد اور علی کے درمیان برادرہڈ قائم کی ہے، اور علی المرتضیٰ اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ جاؤ، زمین پر جاؤ، ایک اس کے سرہانے کھڑا ہو جائے اور ایک اس کی پائنتی کھڑا ہو جائے اور علی المرتضیٰ کو پروٹیکٹ کرے۔ اور یہ جبریل اور میکائیل علیہم السلام جب مکہ شریف میں سرکار دو عالم کے بستر پر جہاں پر علی المرتضیٰ لیٹے ہوئے تھے تشریف لائے، تو انہوں نے بخن بخن کہہ کے، کنگریچولیشنز کہہ کے علی المرتضیٰ کی صفت بیان کی، اور قرآن کی وہ آیات نازل ہوئیں۔ میرے کچھ بندے وہ ہیں جو اپنے نفوس کو بیچ دیتے ہیں، رب کی مرضی خرید لیتے ہیں۔ ویورز، صدیق اکبر بھی ہمارے ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہمارے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے سامنے سبمٹ کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور انٹرنلائز کرنے کا شرف حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ بیان ہوا، جو کچھ ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصار مدینہ، صحابہ کرام، مکہ والے، سابقون الاولون، اہل بیت اطہار، ان سب کا ادب عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشۂ قدم پر چلنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویورز، ہماری آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ 1 ربیع الاول تک ہم آئے، اور 1 ربیع الاول سے آگے شاہ صاحب کی مائیت کے اندر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد شاہ صاحب سے سنیں گے، اور یہ ایمان افروز تذکرہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے۔
Keep watching Alif Television. This is your host Fahad Ali Kazmi signing off.